ہم نے جائزہ لیا کہ کوئی بھی کام ایجوکیشن کے لائن سے، تعلیم کے لائن سے اگر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہی لوگ ہیں تنظیم کو لوگ ہیں، ادارے کے ذمہ دار ہیں، یہی لوگ ہیں۔ آج بھی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کوئی فتنہ کے خلاف اگر آواز اٹھانے والی کوئی قوم ہے تو سوکھے چہرے والے، سر پہ ٹوپی والے، پھٹے کپڑے پہننے والے یہی علماء کرام کے قوم ہے۔ اجتماعی مسئلے پر آواز اٹھانے والی یہی ایک قوم ہے، اور جمعیت علماء ہم سب کی رہبر، اس ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک رہبر تنظیم ہے، دوسری بھی تنظیم ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ایک وقار ہے، مگر زمینی سطح پہ جو کام تنظیم یہ جمعیت علماء کر رہی ہے، یہ پورے ہندوستان میں چونکہ ہر بڑے شہروں میں گھوما ہوں کسی نہ کسی مقصد سے، ہر کونے کونے میں جمعیت کا کام ہو رہا ہے، کہیں کوئی فساد ہوا تو، کسی کا مکان گر گیا تو، جل گیا تو، کوئی مظلوم ہے تو، کوئی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا تو، کسی کو وکیل کی ضرورت ہے تو، یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک لڑائیاں مظلوم کی مدد کے لیے یہی تنظیم لڑ رہی، باقی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے، اور ایک ماں کو جو محبت اور شفقت دینی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، یہ تنظیم یہاں کے مسلمانوں کے لیے ماں بھی اور باپ بھی ہے، یہی رول ادا کر رہی ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ تنظیم ادا کر رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا اپنی اس علاقے میں کہ یہ لوگ بڑی غفلت میں ہیں۔ یہ 3 باتوں پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں۔ غفلت یہ ہے کہ کوئی بھی آئے اور ان سے لے کر کے چلے گئے، کوئی بھی آئے اور ان سے لے کر کے جمع کیا، 500 لوگوں کو، پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، بھائی یہ ہو رہا، ادھر دو، لیا اور چلے گیا۔ وہ آدمی کبھی نہیں کہتا کہ تیرے گاؤں کا کیا حال ہے، تیرے گاؤں میں کتنے بچے ہیں، تیرے گاؤں میں کتنے بچے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر بنے، کتنے آئی ایس ہے، پی ایس ہے، وکیل ہے، جج ہے، کلکٹر ہے، کون بن رہا ہے، سی او تو ہے، کم سے کم زمیندار سب کسان ہے، سی او بنایا ہم نے۔ وہ آ کر کے پوچھنا چاہیے ان کو، اور اس گاؤں میں تعلیم کا کیا بندوبست ہے ان کو بولنا چاہیے، پوچھنا۔ میں کسی تنظیم کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی فرد واحد کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر غفلت کی بات جہاں تک ہے تو سب لوگ غفلت میں، ہم کو جیسا نظر آیا کہ ہر کوئی غفلت میں ہے، جو بھی آیا لے کر کے چلا گیا۔ صرف لینے کے لیے آ رہے ہیں، دینے کے لیے کب آؤ گے؟ ہر گاؤں میں، ہر چھوٹے چھوٹے محلے میں، ہر ٹولے ٹپر میں، ہر پھوس کے مکان میں، ہر پکے مکان میں، کچے مکان میں، ہر مالدار کے پاس، ہر غریب کے پاس جا رہے ہو لینے کے لیے، تو دینے کب آؤ گے ہم کو دینے کب آؤ گے آپ؟ اور کب یہ غریب کا بچہ پڑھے گا، یہ غریب کا بچہ کب پڑھے گا، یہ مسلمان کب ترقی کرے گا، اور اس کی فکر کون کرے گا؟ کب ترقی کرے گا اور اس کی فکر کون کرے گا؟ جب یہ غفلت دور ہوگی، ہر گاؤں کا اجتماعی فنڈ جمع ہو کر کے اسی گاؤں کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، اس دن وہ گاؤں ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ ایک نسل کو کرنے کی ضرورت ہے، ایک پیری کو کرنے کی ضرورت ہے، ایک جماعت کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گاؤں میں اجتماعی فنڈ محترم اتنا ضرور ہے کہ اس گاؤں میں 2 عالم بھی رہ سکتے ہیں، اور اس گاؤں میں 2 اچھے ماسٹر بھی رہ سکتے ہیں، اور 10ویں تک بغیر کسی کو اپنے جیب سے، اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے، اپنی کمپنی سے پیسہ لگائے ہوئے اس گاؤں میں اجتماعی فنڈ اتنا موجود ہے کہ وہ گاؤں ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، اسی کے فنڈ سے، اسی کے پیسوں سے۔ صرف محنت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، صرف دھکا لگانے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ جب یہ غفلت دور ہوگی تو انشاءاللہ جہالت دور ہوگی، اور جب جہالت دور ہوگی تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر بچھائے ہوں گے کہ آجا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ جہالت
غفلت کو بھی لیے ہوئی ہے، غفلت جہالت کو لیے ہوئی ہے، اور جہالت کی وجہ سے غربت ہمارے ہر گھر کے ڈیرے ڈالے ہوئی ہے، ہر گھر کے چوکھٹ پہ ڈیرے ڈالے ہوئی ہیں۔ یہ تنظیم علماء ہے، یہ تنظیم علماء، جمعیت علماء ہے، پورے ہندوستان میں اس کا قائدانہ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو جو پورے ہندوستان میں یہ اچھے اعمال کر رہی ہے اور ہر سوکھے چہرے تک پہنچ رہی ہے، ہر بچے کے پڑھانے کی فکر کر رہی ہے، یہ جمعیت ہمارے ضلع میں بھی کارگر ہو، ہمارے ضلع کے بھی ہر ایک بچے کو پڑھانے کی فکر کرے۔ میں تو یہی دعائیں کرتا ہوں اور یہی آرزو اور گزارش کرتا ہوں حضرت صدر صاحب سے کہ آپ کلینک میں 4 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، 8 گھنٹہ گاؤں میں جائیں، 8 گھنٹہ گاؤں میں جائیں، 2 گھنٹہ ایک گاؤں کو دیں، ایک گاؤں کو دیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا عزیز ہوں، میں آپ کا حکم مانوں گا، آپ مجھے بھی بھیجیں، ان کو بھی بھیجیں۔ ابھی 63 گاؤں میں کل گیا ہوں، کل کا جو دن تھا، کل کہاں گئے تھے؟ راجن پور میں 63واں گاؤں تھا، جہاں پہ جا کر کے ہم نے 1 گھنٹہ، میری آواز پھنسی ہوئی ہے دیکھ لیجئے، 63 گاؤں میں جا کر کے ہم نے اس گاؤں میں یہ بات رکھی ہے کہ اجتماعی فنڈ، 9 فنڈ ہے اجتماعی جو لٹائے جا رہے ہیں، ادھر ادھر لٹائے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب اپنے گاؤں میں اجتماعی طور پہ سارے پیسوں کو جمع کرو اور 2 ٹیچر رکھو، کسی مسجد کو یہ اسکول بناؤ۔ کون فتویٰ دے گا کہ مسجد میں اسکول کی تعلیم نہیں ہوگی، انگلش کی تعلیم نہیں ہوگی؟ کون فتویٰ دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو فتویٰ دے گا کہ انگلش کی تعلیم نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے اور کوئی مسلمان اگر نہیں ہے میتھ پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا، تو آپ ہمارے ہندو بھائی کو بھی لا کر کے یہاں بیٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے یہودی، سارے نصرانی، آتش پرست کو مسجد نبوی میں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، ان کو اپنا اخلاق پیش کیا، اس کو کھانا دیا، پانی دیا، یہاں تک کہ وہ آتے تھے محبت جلاتے تھے اور وہ منافق جاتے وقت پیشاب کرتے تھے مسجد نبی میں، اور پھر آپ ہی دھوتے بھی تھے، اس کو صاف بھی کرتے تھے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، ہر مسجد کو جب تک ہم اس مسجد اور اس محلے والوں کے بچوں کے لیے اس کی ترقی کی فکر اسی مسجد سے نہیں اٹھائیں گے، اور اس مسجد کو جب تک ہم اس تعلیم کا مرکز نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس مسلمان محلے کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو بولنا تھا ہم بہت زیادہ بول دیے، آپ ہمارے محترم میں بڑے ہیں، جو حکم کریں گے ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب آپ کے عزیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں تینوں حضرات ہم سب سے بزرگ ہیں، جو کہیے گا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کام ہونا چاہیے، اس کی فکر ہے، تڑپ ہے، دل ٹوٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے جب گلی ڈنڈا دیکھتے ہوئے تعلیم کے وقت میں مسلمان کے بچے کو دیکھتا ہوں کہ وہ چوراہے پر کھیل کر کے گالیاں بک رہا ہے، جب گلیاں کھیل رہا ہے، ڈنڈے کھیل رہا ہے اور موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ باپ آج موبائل دے کر کے، بیٹا کیا حضرت، بیٹی کو دے کر کے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ بیٹی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیوں، اس کو سمجھانے والا کون؟ ہم کو تبلیغی جماعت کے طرح تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی، اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ہر ایک کیل کاٹھے کو درست کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔